بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الدرس الثالث الحوار من ہوا، یہ ہمارا 5واں سبق ہے اور اس کتاب کا تیسرا ہے۔ من ہوا، وہ کون ہے۔ تعارف کروانے کا طریقہ، کوئی سامنے والا آدمی ہو اور اس کا تعارف، ایک تو ہوتا ہے نا جیسے آپ سامنے والے کا تعارف کرتے ہیں کہ من انتا، آپ کون ہیں، آپ نے کہا انا محمد، میں محمد ہوں۔ ایک ہوتا ہے سامنے والے کا تعارف کروانا، یعنی آپ دونوں کسی تیسرے شخص کا تعارف کرواتے ہیں، جیسے معلمہ اور یوسف کے درمیان یہ گفتگو ہے، انا معلمہ من انت، میں معلمہ ہوں، آپ کون ہیں، انا یوسف، میں یوسف ہوں۔ معلمہ نے کہا من ہوا، وہ کون ہے، ہوا صدیقی، وہ میرا دوست ہے، مسمہ، اس کا نام کیا ہے، اسمہ ابراہیم، اس کا نام ابراہیم ہے۔ دیکھیں یہاں نئی چیز ہے مسمہ۔ پہلے آپ کو بتایا کسی بھی چیز کی نسبت متکلم ذات کی طرف کرنی ہو تو چاہے وہ مذکر ہو چاہے وہ مؤنث ہو، یا لگاتے ہیں، جیسے اسمی خالد، اسمی فاطمہ۔ کسی بھی چیز کی نسبت مخاطب مذکر کی طرف کرنا ہو تو مسموکا لگاتے ہیں، مؤنث کے لیے مسموکی۔ جبکہ غائب کو، یعنی کوئی غائب ہو، ایک فرد ہے غائب ہے اور مذکر ہے، تو اس کے لیے کسی چیز کی نسبت کرنی ہو تو آخر میں ہو لگاتے ہیں، جیسے مسمہ، اس کا نام کیا ہے۔ اب چونکہ یہاں ہو دوست کے بارے میں بتا رہے ہیں، اسمہ ابراہیم، اس کا نام ابراہیم ہے، ٹھیک ہے۔ غائب شخص کے لیے ایک ضمیر آئی جاتی ہے، وہ ہے ہوا، وہ انگلش میں کہتے ہیں ہی از۔ اسمہ یعنی ہز، اس کا، ٹھیک ہے۔ اور صدیق دوست کو کہتے ہیں، میرا دوست، تو پھر اس کو کہیں گے صدیقی، صدیق کے آخر میں یا لگا دیا تو بن گیا صدیقی۔ انا معلمہ من انت، انا یوسف من ہوا صدیقی، اسمہ ابراہیم۔ اب من ہوا کی بجائے من ہی ہے، جیسے انا معلمہ من انتی، آپ کون ہیں، انتا مذکر کے لیے، انتی مؤنث کے لیے، انا فاطمہ من ہی، وہ کون ہے، ہوا مذکر کے لیے غائب کے لیے، جیسے ہم کہتے ہیں نا ہی از، اس کے لیے آتا ہے ہوا، اور شی از کے لیے آتا ہے ہی۔ من ہی صدیقتی، وہ میری دوست ہے۔ صدیق مذکر کے لیے آتا ہے، مؤنث کے لیے آتا ہے صدیقہ، آخر میں گولتا لگاتے ہیں، صدیقتی۔ مسمہا، اس کا نام کیا ہے، اسمہا صابرہ، اس کا نام صابرہ ہے۔ کسی غائب، یعنی جیسے کہتے ہیں ہر انگلش میں، تو اس کے لیے ہا لگاتے ہیں، ہا غائب مؤنث کی طرف جاتی ہے۔ مسمہا، اس کا نام کیا ہے، اسمہا صابرہ، اسمہا صدیقہ کے آخر میں یا لگا دیا تو صدیقتی۔ اب یہاں دیکھیں الاوامر، اوامر کہتے ہیں، امر کی جمع ہے، امر کہتے ہیں یعنی حکم دینا، جیسے یا احمد اقرأ، احمد پڑھو، یا فاطمہ اقرئی، اے فاطمہ آپ پڑھیے۔ اقرأ کے آخر میں یا لگائیں گے، اقرئی تو یہ مؤنث کے لیے بن جائے گا، جیسے اشرب پیو، اشربی پئیں، افتح کھولو، افتحی کھولیں، یا کل کھائیں، کلی کھائیے، ٹھیک ہے، یا لگا کے مؤنث کے لیے۔ جیسے اکتب لکھیں، اکتبی لکھیں، یا فاطمہ اکتبی، اے فاطمہ آپ لکھیں، یا احمد قم، احمد کھڑے ہو جاؤ، یا فاطمہ قومی، فاطمہ آپ بھی کھڑی ہو جائیں، یا احمد اجلس، احمد بیٹھیں، یا فاطمہ اجلسی، اے فاطمہ آپ بیٹھ جائیں۔ اب دیکھیں یہ بھی اوامر حکم، یا احمد ہاتی، احمد آ جاؤ، یا فاطمہ ہاتی، فاطمہ آ جاؤ، یا احمد خذ، احمد پکڑیں، یا فاطمہ خذی، فاطمہ پکڑیے، یا احمد کل، احمد کھائیے، یا فاطمہ کلی کھائیے، یا احمد اشرب، اے احمد پئیں، یا فاطمہ اشربی، فاطمہ آپ بھی پیے۔ دیکھیں یہاں پہ اکتب لکھیں، اکتبی لکھیں،
اب چونکہ علی السبورہ بورڈ پر یا رقیہ، اب رقیہ ہے تو اب ہم اکتب لگائیں گے یا اکتبی لگائیں گے؟ اکتبی لگائیں گے کیونکہ یہ مؤنث ہے۔ اکتبی علی السبورہ یا رقیہ، بورڈ پر لکھیں اے رقیہ۔ اب یہاں محمد ہے تو اس لیے خود لائیں گے، خذ القلم یا محمد، محمد قلم پکڑو، خذ القلم یا محمد، اشرب عصیرا یا تلمید، شربت پیو اے طالب علم، تلمید کہتے ہیں اسٹوڈنٹ، چونکہ مذکر ہے تو اس لیے اشرب پیو، قومی یا تلمیذہ، کھڑی ہو جائیے اے تلمیذہ، تلمیذہ مؤنث ہے یعنی شاگردنی، قومی یا تلمیذہ، اقرأ من القرآن یا ولد، قرآن میں سے پڑھو اے لڑکے، اقرأ من القرآن یا ولد، کل الطعام یا اظہر، اظہر کھانا کھاؤ، اجلسی علی الکرسی یا نفیسہ، نفیسہ کرسی پر بیٹھ جائیے، اجلسی علی الکرسی یا نفیسہ، ہاتی الکتاب یا بنت، اے بیٹا یعنی اے لڑکی کتاب لے آؤ، ہاتی آؤ لاؤ، القرآن یہاں کچھ الفاظ ہیں یہ قرآن ہے، القلم یہ قلم، عصیر تلمید لرنر، ٹھیک ہے، یعنی ولد بوائے، بنت گرل کتاب، کرسی طعام، سبورہ۔ اب آپ نے یہاں دیکھنا ہے اور ان کو جو ہے وہ تصویر دیکھ کے آپ نے بتانا ہے، جیسے یہاں کھا رہے ہیں نا تو آپ بولیں یا فاطمہ کلی، یا احمد اکتب، یا تلمیذہ اقرئی، یا ولد اقرأ من القرآن، اور یا بنت ہاتی آئیے، یا ولد خود پکڑیں، یہ پکڑا رہے ہیں نا تو آپ کہیں گے خود، اور یا بنت اشربی پی لیے، اور یہ لڑکا معلمہ لڑکے سے پوچھ رہی ہے یا ولد قم، لڑکے کھڑے ہو جاؤ، ان الفاظ میں سے کوئی بھی لگانا، جیسے اقرأ پڑھیں، اشربی پئیں، کل کھائیں، اجلس بیٹھ جائیں، اکتبی لکھیں، خودی پکڑیں، مذکر کے لیے جو ہے نا الگ لگانا ہے، مؤنث کے لیے آخر میں یا لگانا ہے۔ اب یہاں پر مثال کے طور پر السوق المرکزیہ، السوق المرکزیہ یعنی سپر مارکیٹ،